بھٹو صاحب نے اپنے وعدے کے مطابق بنگلہ دیش جا رہے تھے جون کے آخر میں، تو بنگلہ دیش میں جانے سے پہلے انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ پوری قومی اسمبلی کو خصوصی کمیٹی کا درجہ دیا جاتا ہے، وہ اس مسئلے پر غور کرے گی اور ہر ممبر آزاد ہے، حتیٰ کہ میری پارٹی کا ممبر بھی آزاد ہے، جو چاہے وہ رائے قائم کرے۔ تو پوری قومی اسمبلی کو خصوصی کمیٹی کا درجہ دیا، ٹھیک، اور خصوصی کمیٹی کا درجہ اس لیے دیا کہ جب بھی کوئی بل پیش ہوتا ہے، تحریک ہوتی ہے، وہ کمیٹی کے حوالے کیا جاتا ہے۔ یہ شاید واحد مسئلہ تھا آئین میں ترمیم کا جس کو پوری قومی اسمبلی کو کمیٹی کا درجہ دیا گیا اور اس پر بحث ہوئی۔ اس میں الحمدللہ علماء تھے اس وقت کافی سارے، مولانا مفتی محمود صاحب، شاہ احمد نورانی، مولانا عبدالحق صاحب، مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب، یہ اسمبلی میں ہوتے تھے، یہ اسمبلی میں جنہیں کیا وہ ممبر تھے۔ وہ بحث مباحثہ کب تک ہوتا رہا اور کب پھر فیصلہ دیا؟ کمیٹی کا اجلاس تو چونکہ 30 جون کو اپوزیشن نے قومی اسمبلی میں تحریک پیش کی تھی اور پھر عبدالحفیظ پیرزادہ نے بحیثیت وزیر قانون ایک بل پیش کیا تھا۔ ان دو پر اور بھی بہت ساری درخواستیں آئی تھی، تحریکیں پیش ہوئی تھی، لیکن طے ہوا کہ بس بحث ان دو پر ہوگی۔ تو کچھ اجلاس تو جولائی کے شروع میں ہی اجلاس شروع ہو گئے تھے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو مرزائیوں کے خلیفہ تھے مرزا ناصر احمد جی، انہوں نے درخواست دی کہ ہمیں اپنا موقف پیش کرنے کی اجازت دی جائے جی، اور اسی طرح سے لاہوریوں نے بھی۔ بھٹو صاحب پریشان تھے کہ اب اس کا کیا کروں، مفتی محمود صاحب سے انہوں نے مشورہ کیا۔ مفتی صاحب نے کہا ہم تو چاہتے ہیں وہ آئیں، وہ اپنا موقف پیش کریں، ہم ان کے اوپر جو ہے کہ وجرا کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ درخواست منظور ہو گئی۔ اب یہ پریشان ہوئے تو مرزا ناصر چونکہ 70 کے الیکشن میں پیپل پارٹی کے وہ حلیف رہے، انہوں نے پیپل پارٹی کو ووٹ دیے تھے، اس لیے ان کو بڑی امیدیں تھی ذوالفقار علی بھٹو سے کہ وہ ہماری حمایت کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ مولوی اسمبلی میں ہوں گے، ہماری تو بڑی بے عزتی کریں گے سوال جواب کے دوران اور یہ تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ تو انہوں نے 20 جولائی کو لاہوریوں کے جو لیڈر ہے اس نے انہوں نے اپنا موقف، اس کو یہ محضر نامہ بولتے ہیں، تحریری شکل میں چھاپا، ایک ممبر کو دیا، پھر زبانی بھی انہوں نے اپنا موقف پیش کیا۔ 20 جولائی کو لاہوریوں کے جو لیڈر تھے انہوں نے اپنا موقف تمام اسمبلی کے وہ جو ممبر تھے خصوصی کمیٹی کے ان کے سامنے ریکارڈ کرایا، اور 21 جولائی کو مرزا ناصر اس نے اپنا بیان پڑھا۔ 5 اگست سے باقاعدہ ان پر جرا شروع ہوئی اٹارنی جنرل کے ذریعے سے۔ تحریری موقف نامہ وہ پیش کر چکے ہیں، زبانی اپنا موقف نامہ پیش کر چکے ہیں۔ اس کے جواب میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کہیں یا مجلس عمل، انہوں نے ان کا جواب تیار کیا امت اسلامیہ کا متفقہ موقف کے نام سے، وہ تمام ممبروں میں بھی تقسیم کیا ممبران میں، اور پھر بحث کے بعد مفتی محمود صاحب نے وہ پورا قومی اسمبلی میں پڑھ کر سنایا بھی۔ اس میں مرزا ناصر کے تقریباً تمام باتوں کا جواب آ گیا، اور لاہوریوں کا محضر نامہ اس کا جواب لکھا مولانا غلام غوث ہزاروی نے شکوار، وہ ان کے جماعت کے آدمی مولانا عبدالحکیم صاحب جو اس وقت ممبر تھے انہوں نے وہ اسمبلی میں پڑھ کر سنایا۔ یوں جواب آ گئے ان کے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ 5 اگست سے بحث شروع ہوئی مرزا ناصر پر، اٹارنی جنرل نے 6 دن 5 اگست سے 11 اگست تک، پھر بیچ میں کسی وجہ سے اسمبلی یہ قومی خصوصی کمیٹی کا اجلاس موقوف ہو گیا۔ 20 سے پھر دوبارہ اجلاس شروع ہوا، 20 سے 24 تک 5 دن، 11 دن مرزا ناصر پر جرا ہوئی، سوال جواب جو کچھ بھی، اور اٹارنی جنرل کے ذریعے سے یحییٰ بختیار اس وقت اٹارنی جنرل تھے، اور 2 دن وہ مرزا عبد المنان اس پر بحث ہوئی، کیونکہ زیادہ تر باتیں تو وہی تھیں جو مرزا ناصر نے کی تھی، اس لیے 2 دن ان پر بحث ہوئی۔ اس کے بعد پھر 2 دن مفتی محمود صاحب نے اپنا بیان پڑھا، ایک دن جو ہے وہ بیان پڑھا مولانا عبدالحکیم صاحب نے۔ اس کے بعد ممبروں کو دعوت دی گئی کہ وہ اپنا اظہار خیال کرنا چاہیں تو کریں، 2 دن انہوں نے بھی لگائے۔ اس دوران ایک دن وہ سری لنکا کی وزیر اعظم آئی تھی، اس کی وجہ سے خصوصی کمیٹی کا اجلاس نہیں ہوا۔ 5 اور 6 ستمبر کو پھر اٹارنی جنرل نے بحث کو سمیٹا اور اپنا بیان ریکارڈ کرایا کہ ہم نے کیا سوچا تھا اور کس طرح سے، اور پورا اس کا خلاصہ نکالا، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے وہ۔ اس طرح سے یہ 5 اگست سے 6 ستمبر تک باقاعدہ ان پر بحث مباحثہ اور اس کا جو ہے کیا ہوا قومی اسمبلی میں ہوتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب اس میں ذوالفقار علی بھٹو بھی شامل ہوتے تھے، عموماً وہ شامل نہیں ہوئے، وہ نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، لیکن ان کا علم میں سب تھا۔ ہاں وہ تو ہر روز چونکہ انہوں نے ہی بنایا تھا۔ 6 ستمبر کو انہوں نے اپنی بحث کو سمیٹ لیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی سفارشات کو حتمی شکل دی اور وہ بھٹو صاحب کے خدمت میں پیش کر دی۔ بھٹو صاحب پر بہت زیادہ دباؤ تھا، بیرونی یا اندرونی؟ بیرونی۔ اچھا، بیرونی دباؤ تھا، اور اندرونی دباؤ یہ تھا کہ بہرحال چونکہ قادیانیوں نے ان کو ووٹ دیا تھا، وہ ان کے حلیف سمجھے جاتے تھے، تو ان کی طرف سے بھی دباؤ تھا۔ تو بھٹو کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ یار میں نے تم سے کیا کیا وعدے کیے تھے، اب میں یہ کیسے ان کو وہ کروں، لیکن حالات سے یہ
پتہ چلتا ہے کہ بھٹو صاحب اپنا ذہن بنا چکے. تو نتیجے تک پہنچنے کے لیے 6 ستمبر سے پہلے ہی بھٹو صاحب کے ایما پر ایک سب کمیٹی انہوں نے بنا دی تھی تاکہ جلد سے جلد اس کو آخری مراحل تک پہنچائے. اس سب کمیٹی کا اجلاس ہوا. وہ سب کمیٹی پھر ذوالفقار علی بھٹو کے پاس وہ گئی. شام کا وقت تھا. بحث ہوتی رہی کہ ان کو کیسے کافی قرار دیں اور اگر دیں گے تو بیرونی دباؤ کیا ہوگا, وہاں کے لوگ کیا کہیں گے, یہ وہ, یعنی فیصلہ نہیں ہو سکا. اور ادھر سارے لوگ اور علماء بھی پریشان تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو. لیکن حالات یہ بتاتے ہیں کہ 6 ستمبر کو ہی حکومت کے ہی ایما پر, وزیر اعظم کے حکم پر, فوج نے تمام شہروں کا کنٹرول سنبھال لیا تھا اور باقاعدہ فوجی دستے گشت کر رہے تھے ٹینکوں کے ساتھ اور اپنی جو ہے وہ نفری کے ساتھ. ہر آدمی حیران پریشان تھا کہ یہ کیا ہے, اور سب کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ شاید فیصلہ خلاف ہو اور حالات خراب ہو تو فوج حالات کو کنٹرول کرے. حتیٰ کہ یہاں تک رپورٹ ہے کہ گاؤں دیہات میں بھی فوجی دستے جنے کے وہ پہنچے ہوئے کہ اگر حالات خراب ہو تو اس کو کنٹرول کیا جائے. یہ ایک فضا تھی. یہ ایک فضا تھی. تو یہ 7 ستمبر کی رات کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. رات کو پھر بھٹو صاحب نے اس کا سب کمیٹی کا اجلاس بلایا اور بحث مباحثے کے بعد بھٹو صاحب راضی ہو گئے اور انہوں نے اس پر دستخط کر دی. اور شاید اس موقع پر انہوں نے یہ کہا کہ میں اس پر نہیں, میں اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر رہا ہوں. 7 ستمبر کو, یہ 7 ستمبر کی رات ہے. جی رات. 12 بجے کے قریب بھٹو صاحب نے اس کی منظوری دے دی. 7 ستمبر کی صبح کو پہلے خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوا. وہ اپنی سفارشات تو دے چکی تھی, اس کو حتمی شکل دی بل کی شکل میں. پھر قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا ظہر کے بعد اور اس میں عبدالحفیظ پیرزادہ نے وہ بل پیش کیا. اور جو قوانین ہوتے ہیں, پہلی خواندگی ہوئی, پھر دوسری اور پھر تیسری خواندگی سے پہلے انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پہلے اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے مفتی محمود صاحب کو دعوت دی کہ آپ کچھ بیان کریں. انہوں نے کہا یہ ہمارا متفقہ فیصلہ ہے, اس پر میں کوئی لفظ نہیں کہنا چاہتا. عبدالحفیظ پیرزادہ کو, چونکہ وہ کمیٹی کے اس وقت وہ سب کمیٹی کے چیئرمین تھے اور وزیر قانون تھے, ان کو دعوت دی. انہوں نے بھی یہ کہا کہ میں اس پر ایک لفظ کا بھی اضافہ کرنا نہیں چاہتا. پھر بھٹو صاحب کو دعوت دی. انہوں نے 25 منٹ اسمبلی میں تقریر کی اور کچھ حالات بتایا اور کہا, اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فیصلہ ہے قومی اسمبلی کا تو یہ پورے پاکستان کا فیصلہ ہے, پوری امت مسلمہ کا فیصلہ ہے. یہ مطلب ان کا کہنا تھا کہ اس کا کوئی ایک کریڈٹ نہ لینا چاہے, یہ ہم سب اس میں شامل ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اس بحث مباحثے کے دوران بڑے ایک جذباتی ساتھ معرکہ آ رہا تھے. بھٹو کی تقریر کے بعد جو ہے اس کا تیسرا مرحلہ شروع ہوا اور گیٹ بنایا گیا, اس میں سے وہ گزرے تو ویسے ہی ہوا. اور یہ بھی لوگوں نے دیکھا کہ اپوزیشن لیڈر اور سرکاری حکومتی اہلکار سارے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اور گلے میں باہیں ڈالے اس گیٹ سے گزر رہے ہیں. 5:52 پر صاحبزادہ فاروق علی صاحب جو اسپیکر تھے قومی اسمبلی کے, انہوں نے اعلان کیا کہ 130 ووٹ آئے ہیں, 130 یا 131 ووٹ آئے ہیں اس کے حق میں, اور مخالفت میں ایک ووٹ بھی نہیں آیا. 130 ووٹ. اس طرح سے یہ بل پاس ہوا. لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی. پھر اس کا دوسرا مرحلہ تھا سینٹ سے منظور کرانے کا. تو عبدالحفیظ پیرزادہ وزیر قانون کی حیثیت سے سینٹ میں جا سکتے ہیں, انہوں نے پھر وہاں پر بل پیش کیا. وہاں پر بھی اسی طرح سے اس پر رائے شماری ہوئی. حبیب اللہ خان یا حبیب احمد خان وہ سینٹ کے چیئرمین تھے, انہوں نے اس پر رائے شماری کرائی اسی طرح سے, اور انہوں نے 8:04 پر یہ اعلان کیا کہ اس قرارداد بل کے حق میں 31 ووٹ آئے ہیں, مخالفت میں ایک ووٹ بھی نہیں آیا. اس طرح سے یہ شاید پاکستان میں واحد ترمیم ہے جو اس طرح سے متفقہ طور پر منظور ہوئی کہ مخالفت میں ایک ووٹ بھی نہیں.